قرآن و حدیث کی، دوسرے نے کہا ہم بات کرتے ہیں، تیسرے نے ہم کہہ رہے ہیں ہم اتنے کنفیوز ہوئے کہ میں تو باقی رہ گیا، باقی سارے واپس کنورٹ ہو کے غیر مسلم بن گئے. سمجھتے ہو؟ تو اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ تبلیغ میں وقت لگائیں اور کسی فرقے کی سننے کی کوشش نہ کریں. تبلیغی جماعت فرقہ واریت سے پاک ہو کے خالص اسلام کو فوکس کر رہی ہے. ادھر ادھر آپ گئے نا قرآن و سنت کے نام پہ لوگ الو بنائیں گے اور اتنا کنفیوز، کیونکہ جو قرآن و سنت کی بات کر رہے ہیں نا ان کے بھی درجنوں فرقے ہیں. آپ کو لگے گا یہ ایک ہیں، لیکن جب آپ اس میں جاؤ گے پتہ چلے گا یہ ایک الگ جماعت ہے، یہ ایک الگ جماعت ہے، یہ ایک الگ جماعت ہے. اس کے اندر فرقیاں ہیں بہت ساری، فرقے در فرقے ہیں. تو دیکھو اسلام آج کا ہے یا پرانا ہے؟ پہلے سے آیا ہے نا. صدیوں سے جو اسلام جس کو ہم فالو کرتے آ رہے ہیں وہ صحیح ہے. آج جو پیدا ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ غلط ہے. تو صدیوں سے بر صغیر میں جو اسلام آیا ہے نا فقہ حنفی کی شکل میں آیا ہے، کہیں فقہ شافی کی شکل میں آیا، اور یہ سب ایک دوسرے کو صحیح کہتے ہیں. یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ شافی آپ کو اپنی طرف کھینچے یا حنفی آپ کو شافی سے ہٹائے، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب چاروں کیا ہیں؟ یہ درست ہیں. ان چاروں کے علاوہ آپ کسی کے پاس جاؤ گے نا وہ کہے گا میں صحیح ہوں، باقی سارے کیا ہیں؟ غلط ہیں. تو اس لیے ان چار فقہ میں سے حنفی، مالکی، شافی، حنبلی جو صدیوں سے چلے آ رہے ہیں ان میں سے کسی ایک کو فالو کریں اور باقیوں کو بھی کیا سمجھیں؟ برحق سمجھیں. یہی آسان ہے. ان کے مفتی پوری دنیا میں مل جائیں گے آپ کو. باقی آپ جس کے پاس بھی جائیں گے وہ فرد ہوگا، مسلک نہیں ہوگا. وہ ون مین شو ہوگا جو اپنی طرف بلا رہا ہوگا، لیبل اس نے لگایا ہوگا کہ میں فرقہ واریت کی نفی کر رہا ہوں. پہلے جتنے غیر مسلم مسلمان ہوئے وہ تو یہ کنفیوژن میں نہیں جاتے تھے. جہاں حنفیوں کی اکثریت تھی وہاں جو مسلمان ہوئے آٹومیٹکلی کیا بن گئے؟ حنفی. ملیشیا میں کوئی مسلمان ہوا تو خود بخود شافی بن گیا، اس پہ حنفیوں کو کوئی اعتراض نہیں ہوا. سعودیہ میں کوئی مسلمان ہوا تو حنبلی بن گیا، اس پہ بھی حنفیوں کو کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ ہم چاروں اماموں کو برحق سمجھتے ہیں. ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد بن حنبل. ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، شافعی فقہ بھی ٹھیک ہے، حنفی بھی ٹھیک ہے، مالکی بھی ٹھیک ہے اور حنبلی بھی. اہل سنت والجماعت کے مکاتب فکر ہیں. ان کے علاوہ آپ کسی کے پاس بھی جائیں گے نا ایسی نفرتیں پھیلائیں گے نا، وہ ایسی نفرتیں سب علماء کے خلاف کہ آپ کو لگے گا یہ چار آدمی ٹھیک ہیں باقی سارے کیا ہیں؟ غلط ہیں. تو صدیوں سے جو فقہ کو اسلامی حکومت خلافت عثمانیہ چلی فقہ حنفی تھا اس میں. آج سعودی عرب میں آفیشلی فقہ حنبلی ہے. تو لا جو محفوظ ہے نا اسلام وہ انہی چاروں فقہ کے پاس ہے، اس کے علاوہ کسی کے پاس لا ہے ہی نہیں. تو جب ہے ہی نہیں تو فالو کیسے کرو گے؟ 4-6 چیزیں تو ملیں گی، رفع الیدین، ٹانگے یا طلاق کا 2-4 مسئلے، اس کے علاوہ کخ بھی نہیں ہے. باقی سارا ہماری کتابوں سے ہی لیا جاتا ہے. تو اس میں آسانی ہے. میں آپ کو ڈاکٹر ذاکر نائک کی تحقیق بتاتا ہوں کہ چاروں فقہ کو ماننے والے جو مسلمان ہیں نا 99% ہیں، اور 1% وہ ہیں جو چاروں میں سے کسی کو نہیں مانتے. اب آپ بتاؤ 1% ٹھیک ہے یا 99% ٹھیک ہے؟ اور ان 99 میں بڑے بڑے محدثین، فقہا، جنگی کمانڈر، محمود غزنوی، ٹیپو سلطان، سراج الدولہ، جتنے بڑے بڑے ہندوستان کی تاریخ میں گزرے ہیں. صلاح الدین ایوبی فقہ مالکیہ کو فالو کیا کرتا تھا. تو آپ کو جتنے کمانڈر ملیں گے سارے کسی نہ کسی فقہ. ابن حجر کو دیکھو، علامہ ابن حجر. آج کوئی اہل حدیث ہو، کوئی دیوبندی ہو، کوئی بریلوی ہو، کوئی بھی ہو، جب بھی وہ حدیث کو صحیح یا ضعیف کہے گا تو وہ ابن حجر کا محتاج ہوگا جو 7ویں صدی ہجری کے عالم ہیں. ابن حجر کو نکال دو گے نا آپ ڈکشنری سے، آپ حدیث میں گونگے بہرے بن جاؤ گے. علامہ ناصر البانی جو سلفی عالم تھے ان کی 99% تحقیقات ابن حجر پر موقوف ہیں، اور علامہ ابن حجر کے بارے میں پوری دنیا مانتی ہے کہ شافعی تھے، وہ فقہ شافعی کو فالو کرتے تھے. اب اگر آپ کہو گے شافعی فقہ کو میں نہیں مانتا تو اس کا مطلب ابن حجر کیا ہو گئے؟ غلط. علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ جن کی ریاض الصالحین ہے پوری دنیا میں پڑھائی جاتی ہے، یہ شرح المہذب جو فقہ شافعی کی سب سے طویل ترین کتاب ہے اس کے مؤلف ہیں علامہ نووی. یہ بھی شافعی تھے. جتنے بڑے بڑے علامے آپ کو نظر آئیں گے وہ تو سارے یہی تھے. تو یہ سارے غلط، اور اب ایسا ہی ہو رہا ہے. تو اس لیے جو بھی غیر مسلم اسلام قبول کرتا ہے اسے چاہیے ان چاروں فقہ میں سے ایک کو فالو کرے اور دوسرے پر اعتراض نہ کرے. اب فالو کس کو کرے بھائی؟ جو جس ملک میں فقہ رائج ہے اس کو فالو کرے. اس میں آسانی ہے کیونکہ اس میں اس کے مفتیان کرام ملیں گے، مسائل آپ کو بتا دیں گے. اور ان فقہا میں جو اختلاف ہے وہ بھی اتنی شدید نوعیت کا نہیں ہے کہ آپ کنفیوز ہو جائیں. اتنی شدید نوعیت کا نہیں ہے.
وہ بھی 2 رکعت فرض کے قائل ہیں, یہ بھی 2 رکعت فرض کے قائل ہیں فجر میں, وہ بھی ظہر کی 4 رکعتیں, ان کی بھی 4, وہ بھی 5 نمازیں, ان کی بھی 5, وہ بھی رمضان کے روزے, وہ بھی زکوٰۃ. تو بیسک چیزیں تو سب کی کامن ہیں, تھوڑے تھوڑے جا کے اختلاف آئیں گے, وہ تو صحابہ میں بھی تھے. سمجھتے ہیں؟ مفتی صاحب میں 5 مہینے شیعہ ہو گیا تھا, شیعہ کلمہ پڑھ لیا تھا ان کے بہکاوے میں آ کے. ہاں صحابہ کرام وغیرہ کی معاذ اللہ گستاخیاں بھی انہوں نے جی, میرے سے کروائی اور ماتم وغیرہ بھی کرایا, تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ بس توبہ کر لیں کافی ہے, ٹھیک ہے نا, توبہ کر لیں کافی ہے. ورنہ میں آپ کو بتاؤں, میں یہ بات جب آپ گھوم پھر کے مختلف فرقوں کو ٹیسٹ کرو گے نا, تو نتیجے میں ادھر ہی آؤ گے جو میں آپ سے ابھی کہہ رہا ہوں. مجھے لوگ کہتے ہیں اب یہ فقہ حنفی کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہا ہے. اگر میں فقہ حنفی کی دعوت دے رہا ہوتا تو میں فقہ شافعی کو غلط قرار دے رہا ہوتا, میں فقہ حنبلی کو غلط قرار دے رہا ہوتا, میں فقہ مالکی کو غلط قرار دے. میں کہتا ہوں جو 99% امت جس کو فالو کر رہی ہے, اور اب 99 ہو گئے, ورنہ پہلے تو 100% تھے,